ہم نے بڑے عزت سے اور بڑے وقار سے لعنت کا وہ توق اپنے گلے میں ڈال لیا، اور وہ لعنت کا توق جہیز ہے۔ کہ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے، غربت سے، ناداری سے میری بیٹیاں اور میری بہنیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھتی ہیں، گھروں میں بیٹھ کے وہ اپنے بال سفید کرتی ہیں، اور انہیں کوئی اپناتا اس لیے نہیں کیونکہ ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا، ان کے پاس جہیز جیسی لعنت کے لیے رقم نہیں ہوتی۔ سب سے عمدہ مثال جہیز کی آپ بارگاہ نبوت سے جا کر لیں کہ سیدۃ النساء خاتون جنت حضور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، آپ کو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے تکلف سے جہیز دیا اور کیا پیش فرمایا، اور وہ کائنات کا والی کیا پیش نہیں کر سکتا تھا۔ اور دوسری ایک ہمارے ہاں اسی جہیز کے ضمن میں جو ایک لعنت آگے بڑھتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جہیز کو اپنی بیٹیوں کو بطور وراثت دیتے ہیں۔ اگر جہیز وراثت کا متبادل ہے، اگر جہیز کو وراثت سمجھا جائے تو نبی کی وراثت نہیں ہے۔ حضور رسالت مآب نے جو سیدہ فاطمہ کو دیا تھا، کیا آپ اسے وراثت کہیں گے؟ وراثت ایک مستقل ایسٹ کا نام ہے، پرماننٹ ایسٹ کا نام ہے، جبکہ جہیز کے اندر تمام جو سامان دیا جاتا ہے وہ مستقل ایسٹ نہیں ہوتا، وہ مستقل سرمایہ نہیں ہوتا، وہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ اسے کس طریقے سے وراثت کا متبادل کہہ سکتے ہیں؟ اور میں چونکہ معذرت طلب کر چکا ہوں پیش کی، اس لیے میں ایک اور گزارش بھی کرنا چاہوں گا کہ بالخصوص ہمارے دیہی معاشروں کے اندر، ہمارے دیہاتی معاشروں کے اندر اور بڑے سوجھ بوجھ والے گھرانوں میں، بڑے جاننے والے گھرانوں میں بیٹیوں کا نکاح قرآن سے کروا دیا جاتا ہے، فقط اس لیے کہ ہمارے باپ دادا کی وراثت وہ کسی اور گھر کے اندر منتقل نہ ہو، جس کا کوئی اخلاقی، قانونی، شرعی جواز موجود نہیں۔ اس لیے ہمیں ان روایات، جو جھوٹی روایات ہم نے پال رکھی ہیں، ان روایات سے ایک چھٹکارا چاہیے، ان روایات سے ایک آزادی چاہیے، اور وہ صحیح، سچی اور سچی روایات قائم کرنی چاہیے جو ہمیں قرآن و سنت میں ملتی ہیں۔ اور میں آج کی اس تقریب کے حوالے سے حضور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد کے آستانہ عالیہ کے ان کے مزار مقدس کے روبرو اپنے تمام تحریکی ساتھی، اپنے تمام تحریکی بھائی جو اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ تمام میرے ساتھی اور میرے بھائی اس مقام مقدس کے سامنے میری اس بات کو اعلان سمجھیں، میری اس بات کو گزارش سمجھیں، یا میری اس بات کو مشورہ سمجھیں، یا بندہ ناچیز کی اس بات کو حکم سمجھیں، یہ آپ پہ لاگو ہوگا اور آپ کو اپنے آپ کے اوپر یہ لاگو کرنا ہوگا، اور یہ روایت ہم شروع کریں گے، یہ روایت ہم ڈالیں گے تنظیم العارفین کے یہ جانثار کہ آئندہ جہاں بھی ہمارے بیٹوں کی شادی ہوگی اور جہاں سے بھی
ہوگی، شادیاں ہوں گی، وہاں پہ ہماری شرط یہ ہوگی بیٹی لینے کی کہ ہم جہیز کی لعنت نہیں لیں گے۔ اور یاد رکھیں، اگر اس روایت کا آغاز سلطان باہو کے غلام نہیں کرتے تو دنیا میں کوئی نہیں کرے گا۔ اگر ان روایات کی بنیادیں ایک زندہ اور ایک عالمگیر تحریک کے کارکنان نہیں کریں گے تو دنیا میں کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اور یہ خدا کی رحمت برس رہی ہے ہمارے اس عہد کے اوپر، خدا کی رحمت برس رہی ہے ہمارے اس عہد کے اوپر، خدا کی رحمت برس رہی ہے ہمارے اس پیغام کے اوپر، خدا کی رحمت برس رہی ہے ہمارے اس خلوص کے اوپر، خدا کی رحمت برس رہی ہے ہماری اس پیمان کے ساتھ جو ہم نے گنبد خضرا سے وابستہ کیا ہے، جو ہم نے سلطان باہو کی چوکھٹ سے وابستہ کیا ہے۔ نعرہ سلطانیہ، میری جان جوانی، میری سانسوں کی روانی، میرے دل پر جانی، ذرا پیار سے بولو، ذرا ذوق سے بولو، ذرا ذوق سے بولو، ذرا پیار سے بولو، میرے کفن پہ لکھنا نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ۔ تمام آباد تشریف رکھیں، تمام آباد تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں مہربانی، تمام آباد بیٹھیں مہربانی۔ شیر ثانی کی نامیرہ کون لوگو دوسا حق کی نامیرہ بچی آئی خدا فیر دربار سلطان والا لالا ڈومتا ہر کوئی نجی آئی کتی چپ چاش کا سارے آنے دوسا عشق سلطان تا نجی آئی حیبت کھڑا حسین دے پیر دی جی کل اولیاء ملک نجی آئی نعرہ سلطانیہ۔ تمام میرے بھائی تشریف رکھیں، تمام بیٹھ جائیں۔ ہماری خوش نصیبی اور خوش قسمتی ہے کہ ہمارے قائد محترم، ہمارے مرشد کریم، جانشین سلطان الفقر ششم حضور حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب، سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین ہمارے درمیان موجود ہیں اور تشریف فرما ہیں۔ تشریف رکھیں، بالکل آخری لمحات ہیں اس محفل کے، اس کے بعد ختم شریف ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، آج ہمیں زبانی جمع خرچ سے آگے بڑھ کر نفاذ دین کے لیے، نفاذ قرآن کے لیے، نفاذ سنت کے لیے ہمیں وہ تمام عملی اقدامات اٹھانے ہیں جن کا حکم ہمیں قرآن دیتا ہے، جن کا حکم ہمیں رسول کی سنت دیتی ہے، اور جن کا حکم ہمیں صحابہ کا، ہمارے اکابر کا اور ہمارے صوفیاء کا عمل دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں کہ ہم اس ایک عہد یہ جو ہم نے کیا ہے، یقیناً ہم نے اپنے مرشد سے، اپنے مالک سے یہ عہد کیا ہے، ہم اس میں آگے بڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں ایک آخری اسی بات کا پہلو جو میں نے ابتدا میں عرض کی تھی کہ جب تک ہم ان چیزوں کو آگے لے کے نہیں بڑھتے اور جب تک ہم ان چیزوں کی شناخت نہیں کرتے، اس وقت تک ہم ایک مثالی معاشرہ وہ کبھی بھی تشکیل نہیں دے سکتے۔ اور ہماری اس تحریک کا، حضور سلطان العارفین کی اس جماعت کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ان تمام چیزوں کا شناخت کیا جائے، ان تمام چیزوں کا حل کیا جائے اور اس کے اوپر عملی طور پہ اپنے عزم کا، اپنے عہد کا وہ اظہار کیا جائے۔ اور اب آئیے ایک اور اس کا جو ایک ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے گرد و نواح میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہماری بیٹیوں، ہماری بہنوں کی عزت کو
ان کی آبرو کو، ان کی عصمت کو تار تار کرنے کے لیے جو مغرب اور مشرق کے کچھ ممالک مل کر ہماری اس اسلامی ثقافت کی روح کو وہ پارا پارا کر رہے ہیں، وہ ریزہ ریزہ کر رہے ہیں، اور کس چیز کے ساتھ وہ اسے پارا پارا کرتے ہیں اور کس چیز کے ساتھ وہ اس کو ریزہ ریزہ کرتے ہیں، اس کے اوپر آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے ہمارے اندر طوفان بدتمیزی کو لایا جاتا ہے، سب سے پہلے ہمارے اندر فحاشی کو، عریانی کو لایا جاتا ہے، اور یہ کوئی نسخہ ہے جو انہیں بلند بہور نے دیا تھا کہ ان کی فوجوں کے اندر تم برہنہ اور فحاشہ خواتین کو شامل کر دو، انہیں کوئی شکست دینے کی ضرورت نہیں، ان کے درمیان سے برکت خود بخود اٹھ جائے گی۔ اور یہی وہ بات ہے جس کی نشاندہی حضرت علامہ اقبال کرتے ہیں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ آج وہ روح محمد ہمارے بدن سے کس طریقے سے نکال رہے ہیں؟ روح محمد کیا ہے اور روح محمد کس چیز کا نام ہے؟ آپ اس انقلابی واقعے کی طرف دیکھیے، اس انقلاب کی طرف دیکھیے جو انقلاب حضرت عمر بن خطاب میں آیا۔ حضرت عمر بن خطاب میں آنے والے انقلاب کا موجب کون تھا؟ حضرت عمر بن خطاب کے انقلاب میں کی شخصیت میں، ان کی ذات گرامی میں آنے والے انقلاب کا موجب ایک خاتون تھی، وہ خاتون تھی جس کے بدن میں روح محمد تھی، جو فحاشی، عریانی اور بے حیائی سے پاک تھی، جو سعید بن زید کی اہلیہ اور سیدنا عمر بن خطاب کی ہمشیرہ سیدہ فاطمہ بنت خطاب تھی۔ حضرت عمر جب ان کے گھر میں جاتے ہیں، وہاں تلاوت قرآن ہو رہی ہے، اور حضرت عمر وہاں جا کے جب وہ سماعت کرتے ہیں اور ان کی وہ زد و کوب کرنے کے بعد جب سورہ طٰہٰ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کے اس وجود اور شخصیت میں اس انقلاب کی رونمائی ہوتی ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حکیم الامت حضرت علامہ اقبال اپنی بیٹیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، تم میدانی کہ سوزے گراتے تو دیگر گوں کرد تقدیر عمر را، کہ اے میری بیٹی، اے میری دختر، اے میری ہمشیرہ، کیا تجھے اس بات کا علم ہے کہ تیری گرد کے سوز نے حضرت عمر کی تقدیر کو دیگر گوں کر دیا تھا۔ آج ہمیں اس فحاشی کے سامنے ایک سیسہ پلائی دیوار بننا ہے۔ تنظیم اللہ عارفین کے کارکنوں، تنظیم اللہ عارفین کے مجاہدوں، تنظیم اللہ عارفین کے جالوں، تنظیم اللہ عارفین کے جانثاروں، آج اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ڈال دی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری آپ کے سینے میں رکھ دی ہے۔ آپ اس سینے کے امین بنیں گے، آپ آگے بڑھیں گے اور قرآن و سنت کا نفاذ ہوگا اس ملک کے اندر، اور یہ پاکستان اسلام کا قلعہ بنے گا، اور اس خواب کی تعبیر ہوگی کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا۔ ہم اس سیکولر نظام کو نہیں مانیں گے، اور ہم پاکستان میں دین مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے ہمیں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑے، ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے، لیکن یہ خون نہیں ہونے دیں گے جو سیکولرزم کے نام پہ ہماری تہذیب کا خون ہو رہا ہے۔ اور میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ شب گریزاں ہوگی آخر، جلوہ خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا، نغمہ توحید سے اٹھ کے اب بزم جہاں